السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ نجدین فلاقتحم العقبۃ وما ادراک ما العقبۃ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار موصدہ۔ ترجمہ: نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اور تم اس میں مقیم ہو، اور قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کا زور نہیں؟ کہتا ہے میں نے بہت سا سامان خرچ کر دیا۔ کیا وہ سمجھتا ہے کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ، اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے؟ پھر وہ گھاٹی پر نہیں چڑھا، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا گھاٹی ہے؟ گردن کو چھڑانا، یا بھوک کے زمانے میں کھلانا قرابت دار یتیم کو، یا خاک نشین محتاج کو۔ پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، ہمدردی کی نصیحت کی، یہی لوگ نصیب والے ہیں۔ اور جو ہماری آیتوں کے منکر ہوئے وہ بدبختی والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوگی۔ اس کی تشریح میں لکھا گیا ہے کہ انسان کسی حال میں اپنے آپ کو مشقتوں سے آزاد نہیں پاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کسی بالا تر قوت کے انڈر میں ہے۔ اسی طرح انسان کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ کوئی اور آنکھ بھی ہوگی جو اس کو دیکھ رہی ہوگی۔ انسان کی قوت، فیصلہ لینے کی طاقت، یہ سب بتاتی ہے کہ کوئی اور ایک بڑی طاقت ہے جو اس سب کو آبزرو کر رہی ہوگی، جس نے اس کو ان سب چیزوں کی صلاحیت دی ہوگی اور اس کو ہدایت کا راستہ دکھایا ہوگا۔ آدمی اگر حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو پہچان لے تو یقیناً وہ خدا کو بھی پہچان لے گا۔ اللہ نے انسان کو دو قسم کی بلندیوں پر چڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ایک انسان کے ساتھ منصفانہ سلوک، یعنی انصاف کرنا، بنا کسی لاگ لپیٹ کے، بنا کسی رشتہ داری کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی چیز آپ کے پاس آئے یا آپ سے کوئی بات کرنا چاہے یا کوئی چیز بتائے، مشورہ چاہے، تو ہر چیز میں بنا کچھ لاگ لپٹ کے آپ کو انصاف کی بات کرنا ہے۔ اور کوئی بھی معاملے کا لین دین ہو، آپ کے رشتہ داروں سے ہو، آپ سے خود سے ہو، آپ کے دوستوں سے ہو، تو انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں۔ جو انصاف کا تقاضا ہے وہ پورا کریں، جو حق ہے اس کو حق کہیں۔ یہ نہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہیں تو بات کو گول مول کر دیں، اوپر نیچے کر دیں۔ خدا نے انسان کو دو قسم کی بلندیوں پر چڑھنے کا حکم دیا۔ اس میں سب سے پہلا منصفانہ سلوک، اور انسان کی ضرورتوں میں اس کے کام آنا ہے۔ اور منصفانہ سلوک یہ بھی ہوتا ہے جب کوئی آپ سے کوئی چیز مانگنے آتا ہے، ضرورت مند ہے، اور آپ کے پاس اگر وہ چیز ہے اور آپ انکار کریں تو وہ منصفانہ سلوک نہیں ہوگا۔ آپ کو دینا چاہیے تاکہ آپ انصاف کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چیز کافی اچھی مقدار میں دی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، غلہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس، پیسہ ہو سکتا ہے، علم ہو سکتا ہے، آپ کا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے۔ تو آپ سے کوئی بھی چیز مانگ رہا ہے، مشورہ مانگ رہا ہے آپ سے، پیسہ ادھار کبھی مانگنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، وہ مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اچھے طریقے سے نوازا ہے،
تو انصاف کا تقاضا ہے کہ آپ اس انسان کی مدد کریں۔ ایمان و یقین جب آدمی کے اندر گہرائی کے ساتھ اترتا ہے تو وہ آدمی کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ اس کی زندگی میں عیاں ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ ایسا انسان دوسروں کو بھی اس حق پر لانے کی کوشش کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جیسا میں ہوں ویسا ہی یہ بھی ہو جائے۔ جس کو وہ خود اختیار کیا ہوئے ہے وہ چیز چاہتا ہے کہ دوسرا بھی اختیار کر لے، صحیح راستے پہ ہے تو چاہے گا کہ یہ بھی صحیح راستے پہ آ جائے۔ تو یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں ان کے اوپر ہمیں توجہ دینا چاہیے، اور روزمرہ کی زندگی میں یہ سب چیزوں کی اہمیت ہے۔ اسی لیے جو بار بار تلقین کی جاتی ہے قرآن کو خود پڑھنے کی، خود ترجمہ پڑھے، اس کا تشریح دیکھے، مفہوم دیکھیں، سمجھے، تو اسی سے آپ سمجھ پائیں گے کہ زندگی میں ہمیں کیسے گزارنا ہے، کیسے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا حساب بتا رہا ہے کہ کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی، کیا ہونٹ نہیں دیے، اور راستے بھی نہیں بتا دیے؟ تو تمہیں چاہیے کہ ایک اور ذکر آیا گردن کو چھڑانا۔ اس زمانے کے اندر جو قید کر لیے جاتے تھے جنگوں میں، کبھی شب خون مارا اور گرفتار کر کے لے گئے، کبھی آپس کی جنگ ہوئی اس میں گرفتار ہو گئے، تو ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ دینا پڑتا تھا، کچھ پیسہ دینا پڑتا تھا، اور پیسے کی لین دین کے بعد ان قیدیوں کو آزاد کرا لیا جاتا تھا۔ تو اسی سے کہا گیا ہے گردن کو چھڑانا، یعنی کسی قیدی کو آپ نے چھڑایا۔ یا یہ بھی اس میں ہے کہ جو غلامی کی اس وقت ایک چلن تھا، غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے، تو ایک غلام کو خرید کے اس کو آزاد کر دینا وہ بھی گردن کو چھڑانا ہی کے برابر تھا، اور کافی ثواب کا کام ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیلوں کے اندر کئی لوگ بے قصور بند ہیں، اور ان کے پاس تھوڑی کہیں پر جرمانہ کیا ہوا ہے، 1000 روپے 2000 روپے، اس کی وجہ سے 6 مہینے 1 سال 2 سال جیل کاٹنا پڑ رہی ہے۔ تو اگر یہ کام کرا جائے اور جیلوں میں جا کے دیکھا جائے، ایسے لوگوں کی مدد کی جائے کہ 100 200 500 1000 2000 روپے آپ ہم کے لیے تو کوئی معنی نہیں رکھتے، ان کی مدد ہو جائے اور ان کی گردن چھوٹ جائے، تو یہ قرآن میں جو کہا گیا ہے گردن چھڑانا، یہ ایک آپ کو ترغیب دی گئی ہے۔ تو ہم جب تک پڑھیں گے نہیں تو ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ خود اسٹڈی کریں اس بات کو، قرآن کو اٹھائیں، پڑھیں۔ آج قرآن ہر لینگویج میں موجود ہے، آپ عربی نہیں پڑھ سکتے، انگلش پڑھ سکتے ہیں تو انگلش میں بھی موجود ہے، ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، عربی پوری لیٹن میں لکھی ہوئی ہے، آپ اس میں اس طریقے سے پڑھ لیں۔ اس کے بعد تمام ویڈیو موجود ہیں، کہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں یہ کوئی بھی عذر دینا ہو۔ تو جو میں کہہ رہا تھا آپ سے، گردن کو چھڑانا یا بھوک کے زمانے میں کھلانا، کھانے کی بھوک کی کیا اہمیت ہے جب ہم روزے رکھتے ہیں پتہ چلتا ہے ہمیں، اور ہمارے روزے بھی آج کل ایسے ہو گئے ہیں کہ خوب سحری کے اندر تو پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں اور افطار کے اندر اتنا کھا لیتے ہیں تو رات بھر کھاتے رہتے ہیں تو روزے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو روزہ تو وہ ہے کہ جس میں بھوک کا احساس ہو، تو اگر ایسا روزہ رکھا جا رہا ہے تو آپ کو اور مجھے بھوک کا احساس ہوگا، بھوک کیا ہوتی ہے، اور وہ آدمی جو 2-4 دن سے کھانا نہیں ملا ہو اسے، بھوکا ہو، اور اس کے بچے بھوکے ہوں، گھر پہ ہوں، آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے اگر مدد کر کے ان کو کھانا پہنچائیں تو وہ ثواب کیا ہوگا آپ خود سمجھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، جو قرآن میں کہہ دیا گیا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اس کے بعد قرابت دار یتیم کو، جو یتیم بچے ہوتے ہیں آپ کے رشتہ داروں کے، ان کا خیال رکھنا، ان کی تمام ضروریات کو پوری کرنا۔ یا کوئی مسافر ہوتا ہے، اس زمانے میں یہ تمام سہولتیں تو میسر نہیں تھیں، لوگ پیدل ہی سفر کرا کرتے تھے یا جانوروں کے اوپر، تو کہا گیا خاک نشین ہوا کرتے تھے، گرد و غبار میں اٹے ہوئے مسافر آیا کرتے تھے، اور
کئی بار یہ ہوتا تھا کہ ان کا سب کچھ چھن جاتا تھا زمین راستے میں سفر کے دوران، کسی نے حملہ کر دیا، کسی نے، یہ سب اس زمانے میں چلا کرتا تھا، عام باتیں تھیں۔ تو کہا اے خاک نشین محتاج کو، یعنی اسی آدمی کو، مسافر کو، اس کو کھانا کھلانا، اس کا خیال رکھنا، یہ سب چیزیں اس میں قرآن میں بتائی گئی ہیں جو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو میری آپ سے سب سے پہلی درخواست یہی ہے کہ آپ خود کچھ ٹائم نکالیں، دن کا، رات کا، کوئی بھی وقت نکالیں اور صرف قرآن کے لیے وقف کریں، اسے کسی طریقے سے بھی سمجھیں، سوچیں۔ دیکھیے حدیثوں میں اور قرآن میں بہت فرق ہے۔ ہم مسجدوں میں بیٹھ کے 2-4 حدیثیں سن کے آ گئے اور ہم نے سوچا کہ ادا ہو گیا حق، اور قرآن جو ہے یہ صرف ڈائریکٹ اللہ کی زبان ہے، اللہ نے خود اپنے فرشتوں کے ذریعے یہ چیزیں بھیجی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے۔ حدیثوں میں بہت سی چیزیں انٹرپریٹیشن ہے، بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں اس میں کہ بعد میں شامل ہو گئی ہوں، ہم ان کی آتھینٹسٹی کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت میں کوئی چیز فرمائی ہوگی، کسی صحابہ نے سنی، وہ آگے تک پہنچائی، انہوں نے آگے تک پہنچائی، کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی، کب کہا گیا تھا، کیا تھا، یہ ہمارے بزرگوں نے سوچا، دیکھا، اس کے اوپر ورک کرا، وہ ہم تک پہنچانے کی کوشش کی۔ بہرحال ایک چیز اس میں رہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گارنٹی نہیں لی کہ یہ میرا کلام ہے جو آپ تک پہنچ رہا ہے۔ کہیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملی کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے فرمایا کہ یہ بالکل پتھر کی لکیر ہے، مہر لگا رہا ہوں یہ کلام کو، جو بھی حدیثیں ہوں گی صحیح ہوں گی، ایسا کہیں نہیں کہا گیا۔ لیکن قرآن میں تو یہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ میرا کلام ہے، اس میں جھوٹ نہ اوپر سے، نہ نیچے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے داخل ہی نہیں ہو سکتا، کوئی فرضی چیز اس کے اندر آ ہی نہیں سکتی۔ اور یہ آج 1500 سال میں ثابت ہو گیا کہ اس زمانے کے جو نسخے ملتے ہیں قرآن کے اور آج جو لکھا جا رہا ہے، زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے، اور یہ صرف اللہ کی گارنٹی کی وجہ سے، اللہ نے اس چیز کی خود گارنٹی لی ہے، تو ویسا ہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ اس نے ایسے تمام حالات کر دیے کہ قرآن محفوظ رہا، سینوں میں آتا گیا۔ اس کے بعد جب پرنٹنگ پریس ہو گیا تو پھر تو پرنٹ ہو گیا، پھر وہاں چینج ہونے کی کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اور آج تو انٹرنیٹ کے دور میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ چیزیں کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہیں۔ تو میری آپ سے صرف یہی درخواست ہے کہ تھوڑا ٹائم نکالیں اور قرآن کو دیں، قرآن کو سمجھیں۔ جو سمجھدار جانتے ہیں، جانکار ہیں قرآن کے، ان کے پاس بیٹھیں، اگر خود نہیں سمجھ پاتے ان سے سنیں، اور کتابیں خریدیں اپنے نیٹ کے اوپر۔ اگر آج کل آپ نیٹ وغیرہ سبھی جانتے ہیں، یوٹیوب پہ بھرمار ہے، بہترین قاریوں کی قرأت موجود ہے، ترجمے موجود ہے، ایک سے بڑھ کے ایک چیزیں قرآن کے بارے میں، تمام جانکاری۔ آپ ٹائم دیں، 15 منٹ 20 منٹ نہیں بلکہ قریب آدھا گھنٹہ اسی کام کے لیے نکالیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔